لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. میرے پیارے مسلم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری تعریف ہے اور بڑائی ہے، جس رب نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اس رب کریم کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے جس نعمت کا مقابلہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری چیزیں نہیں کر سکتی ہیں میرے بھائیوں. اور وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت، دین کی نعمت، ایمان کی نعمت. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بہت بڑے نامراد اور محروم ہوں گے اگر ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور شریف نہ بھیجیں، جن کی محنت، جن کی قربانی، جن کی کوشش سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. اور آج ہم
مسلم اور مومن کہلانے کے لائق ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، قبل اس کے کہ میں آج کے خطبہ کے موضوع پر آؤں جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہے، پہلے بھی میں نے آپ بھائیوں سے یہ عرض کیا تھا، سمجھایا تھا آپ کے خادم ہونے کے حیثیت سے کہ میرے بھائیوں، جب جمعہ کے روز ایک تو اکثر لوگ ہم میں سے صرف جمعہ کو آتے ہیں اور باقی نماز کے بارے میں تو اللہ ہی جانتے ہیں اور ہم ہی جانتے ہیں، اس پر بھی ہم جمعہ کے روز جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایت ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہاں تک کہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو نمازوں سے بھی روکا گیا ہے، بات کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، کسی کو روک ٹوک کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ لیکن یہ شعور ہمارے اندر اب تک پیدا نہیں ہو سکا ہے کہ ہم خطبہ میں ہوتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم اشارہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو ہمارے بھائی آتے ہیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ چلو جمعہ میں ہمارے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی ہے اور ایک کونا میں بیٹھ کر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ معیوب اور گناہ کا کام ہے میرے بھائی۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ مسجد کی حرمت، جمعہ کا خیال نہ کریں، دوسرے نمازی بھائیوں کا خیال نہ کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا لحاظ نہ کریں تو پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ محرومی، بہت ہی زیادہ گناہ اور افسوس کی بات ہوگی کہ آپ ہفتہ میں ایک روز کی بھی اہمیت آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں جس میں آپ مشکل سے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے۔ تو میری گزارش ہے سارے بھائیوں سے کہ جمعہ کے دن خطبہ جب ہو رہا ہو تو برائے کرم بات نہ کرے، دوسرے کام میں نہ لگے۔ اگر کسی کو بہت ضروری بات کرنی، پیچھے ہمارے دو بھائی بھی بات کرنے میں لگے ہوئے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ کیا بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ تو ایسے ایسے ہمارے لوگ آتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ ابھی بھی ادھر متوجہ نہیں ہے اور اپنی گفتگو میں لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو ہدایت دے، جب آپ مسجد آتے ہیں بہت ضروری ہے آپ کو باہر نکل کر بات کر لیجئے، اندر میں دوسروں کو ڈسٹرب کرنے اور خطبہ جمعہ میں خلل ڈالنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اس سے آپ کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور آپ کی عبادت بھی خراب ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دین کی نعمت عطا فرمایا ہے، دین اسلام کی نعمت، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر امت میں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، بہت ساری امتیں آئیں۔ یہودی، عیسائی کا نام ہم نے سنا ہے، یہ ہم سے پہلے کی امت ہے جو دنیا سے گزر چکی۔ اسی طرح سے بہت سارے مذاہب دنیا میں آئے، جنم لیے، دنیا میں موجود بھی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پچھلی کتابیں، آسمانی کتابیں نازل کی تھی، تورات، زبور، انجیل یا اور بھی کتابیں، صحف ابراہیم جن کتابوں کا تذکرہ ہم تک نہیں کیا گیا، وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل کی اور رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جو پچھلی تعلیمات تھی، پچھلی جو شریعت تھی، وہ تمام ختم ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے اس میں اپنے طرف سے تحریف کیا۔ اس پچھلے رسولوں کے ماننے والے لوگوں نے، ان کی امتی نے اللہ کی تعلیم میں، رسول کی تعلیمات میں، جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کر دیا، اس میں چینجنگ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ چیزیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری امت کے شکل میں امت مسلمہ کو برپا کیا، آخری نبی کے شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔
یعنی اب قیامت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، اس قرآن مجید کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑا اعجاز اور سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ یہی کہ پچھلی کتابوں کی طرح سے اس کتاب میں کوئی چاہ کر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر جو ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. قرآن کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پچھلی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا لوگوں کے لیے، اس کتاب کے ماننے والوں کے لیے، تو لوگوں نے اپنے من کے مطابق کتابوں میں تبدیلی کیا، اپنے خواہش کے مطابق جو حکم ان کو بھاری لگا، مشکل لگا ان کتابوں میں، اس کو بدل دیا اور اپنے طرف سے آسان حکم جو اس میں ڈال دیا. تو وہ کتابیں جو پچھلی کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. البتہ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، ان تمام کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، لیکن عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور قرآن پاک کی صداقت، اس کے جو الفاظ، اس کے کلمات، اس کے احکام ہیں، اس کے احکام میں اور اس کے آیات میں، اس کے کلام میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے. اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا اعزاز اور چیلنج یہ بھی ہے کہ قرآن نے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو عرب کے بھی بڑے بڑے جو ادیب اور علماء تھے، بڑے بڑے جو عربی زبان کے ماہرین تھے، ان تمام لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم کو قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو تم اس کے جیسا کوئی کلام لا کر کے دکھا دو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. یہ لوگوں، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، سندے ہے، تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو تم اس کے جیسا ایک سورہ یا ایک آیت بھی بنا کر کے دکھا دو. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا کوئی انسانی کلام ہے، تو اس کے جیسا جو ہے کلام بنا کر کے دکھا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اور تم اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے، تم اس کے جیسا کلام بنا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسانی کلام نہیں کہ انسان چاہے تو اس کے جیسا دوسری سورہ بنا لے، دوسری کتاب لکھ دے. یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. اور آج تک زمانہ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ کوئی بھی انسان اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کامیاب نہیں ہو سکا. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے برابر کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو یہ لوگوں پھر اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن جو ہے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس قرآن کریم کو اور اس شریعت کو، اس دین کو ہمارے لیے مکمل نظام بنا کر کے بھیجا ہے، اور آخری قرآن اور ساری دنیا کی ہدایت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، تو ہمیں یہ بھی یقین ہے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کوئی اس میں کمی نہیں رکھا، اس میں اب کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی سے متعلق ساری باتوں کو قرآن کریم میں بیان کر دیا.
ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، پیدائش سے لے کر کے موت تک کے جتنے بھی معاملات پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اس کی گھریلو زندگی ہے، اس کا جو ہے کھانا پینا ہے، اس کا رہنا ہے، اس کا جو کپڑا پہننا ہے، اس کو چلنے کا طریقہ، اس کو سونے کا طریقہ، اس کو جب بات کرنے کا طریقہ، کاروبار کرنے کا طریقہ، پڑوسی سے کیا تعلق ہو، گھر کے لوگوں سے کیا تعلق ہو، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بیوی اور شوہر کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا ہمارے اوپر حق ہے، سماج کا کیا حق ہے، حکومت کس طرح سے چلائی جائے، سماج میں جو ہے کس طرح سے لوگوں کو لیڈ کیا جائے، ساری چیزوں کے تعلق سے قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو اب یہ کہنا کہ قرآن کریم کے بعد بھی اگر کسی دوسری تعلیم کی ضرورت ہے یا کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون اور ضابطہ کی ضرورت ہے، اگر اس طرح کی سوچ ہم مسلمانوں کے اندر اگر پائی جائے تو گویا کہ ہماری ایمان کی کمزوری ثابت ہوگی، اور ہم یہ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زندگی سے متعلق، سماج سے متعلق، پوری دنیا سے متعلق ساری چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے متعلق قرآن میں بیان کیا۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اس دین اسلام میں جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں سب جو ہے سائنٹیفک ہے، سب جو ہے ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اگر ان چیزوں پر آپ غور کریں، اور سائنس ان چیزوں پر سائنس نے بھی غور کیا، میڈیکل کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری شریعت میں جتنی چیزوں کا بھی حکم دیا گیا، نماز پڑھنے سے لے کر، آپ چھوٹی سی مثال نماز کو ہی لے لیجیے، کتنی بڑی یہ فائدے کی چیز ہے، ہمارے آخرت کے ثواب کے لیے تو یہی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے تو نماز ضروری ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی اپنے فزیکل فٹنس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے صبح صبح نکلیے، لوگ جو ہے بیٹھ کے فیلڈ میں یوگا کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ یوگا کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری صحت ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فطری طور پہ جو ہے ہمیں یہ یوگا اور یہ نماز جو ہماری ایکسرسائز اور بہترین ورزش کا ذریعہ ہے، آج سے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی نعمت۔ نمازی نہیں، روزہ کا آپ دیکھ لیجیے، روزہ بھی کتنے فوائد آپ سنتے رہتے ہیں، روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کی کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم اب یہ جو ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک آدمی جانتا ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریڈیو، میڈیا اور ہر جگہ سے اس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے، اگر آپ کو جو ہے اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنے چمڑے کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنے پیٹ کا اور پیٹ کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بڑی بڑی بیماریوں یہاں تک کہ کینسر جیسے بیماری سے بھی جو ہے روزہ کے ذریعے سے علاج کروایا جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے اس کا طریقہ تو بہت پہلے بتا دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو جتنی بھی میرے بھائیوں، جتنے بھی احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ساری چیزیں حکمت پر مبنی ہیں۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو یہ دراصل یہ بھی کھانے پینے کے تعلق سے بات ہے۔ سورہ مائدہ میں عام طور پہ وہ حلال اور حرام اور جانوروں کے تعلق سے ذکر ہوا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پاک قرار دیا ہے اسے تم حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیز پاک کیا ہے، ہمیں پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، حلال چیزوں سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، حلال چیزوں کو اختیار کرنے سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے، یا اس کو جو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے، جو گندی چیزیں ہیں، جو خراب قسم کی چیزیں ہیں، جو ناپاک قسم کی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ہماری شریعت کی تعلیم ہے، اور اسی میں جو ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے جو ہے دنیا اور آخرت کے لیے انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرام کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو واضح کر دیا ہے، کیا کیا چیز ہمارے لیے کھانا، کیا کیا چیز ہمارے لیے کرنا، کیا کیا چیز جو ہے ہماری زندگی میں حلال ہے اس کو بھی واضح کر دیا، اور کیا کیا چیز ہمارے لیے کھانے سے لے کر کے پہننے سے لے کر کے معاملات سے لے کر کے جتنی چیزیں ہیں حرام اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان وبینہما مشتبہات، کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشکوک بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے تعلق سے کبھی کبھی آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حدیث نے واضح طور پر فرمایا کہ ان مشکوک چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جس چیزوں میں شک ہے تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی شک میں مبتلا ہوگا، مشکوک چیز میں جائے گا، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ عین ممکن ہوگا کہ وہ مشکوک چیز سے وہ حرام میں داخل ہو جائے۔ اور اس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دے کر کے سمجھایا اور فرمایا کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے تم اگر اپنے جانور کو چرا رہے ہو کسی کھیت میں، کسی میدان میں، اور اس میدان میں تم جانتے ہو کہ کسی بڑے بادشاہ، کسی بڑے ذمہ دار، کسی بڑے حکمراں کا جو ہے وہاں پر ایک اپنا اسپیشل چراگاہ ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب جانور لوگ چراتے تھے، اور جب وہ زمانہ تھا تو اس وقت جو بڑے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، ان کا جو ایک اسپیشل خاص ایک چراگاہ ہوتا تھا جس میں صرف ان کے جانور چرتے تھے، یا ان کا وہ اپنا چراگاہ مانا جاتا تھا۔ تو اگر اس میں کسی کا جانور داخل ہو جائے تو اسے سخت سزا ملتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بادشاہ کا چراگاہ ہے، اس میں کوئی عام آدمی اپنا جانور کو لے کے نہیں جا سکتا ہے۔ تو لوگ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے چراگاہ ہمارا جانور چلا جائے، تو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ جانور کو چراتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح کے بادشاہ کے چراگاہ کی جو آلی ہوتی ہے، اس آلی پر اگر تم اپنے جانور کو چراؤ گے تو گویا کہ تم ایک مشکوک شک والی چیز کو تم اختیار کرو گے، کیونکہ وہ شک وہاں پر آلی ہے، وہ اس پر شک ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہمارا جانور جو آلی پر چرے اور کب جو ہے اپنا منہ دوسرے طرف ڈال دے، بادشاہ کے چراگاہ میں ڈال دے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے شک والی جگہوں سے تم کیا کرتے ہو، اپنے جانور کو دور رکھتے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے چراگاہ میں ہمارا جانور منہ ڈال دے اور ہمیں سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو چراگاہ ہے وہ حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک حمایت، ایک چراگاہ ہے، ایک پرائیویٹ ایک ایریا ہے، ایک پرائیویٹ ایک علاقہ ہے جہاں پر ہم کو داخل نہیں ہونا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں ہم کسی بادشاہ کے پہلے زمانے کے حساب سے ان کے جب چراگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یا ابھی کے زمانے کے حساب سے کہہ لیں تو ہم بادشاہ کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے، پارلیمنٹ میں ہم نہیں گھس سکتے ہیں، یا اس طرح سے جو بھی بڑے بڑے امبیسڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ہم جو ہے ایمبیسی وغیرہ میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک اسپیشل حرام کی ہوئی جگہ ہے، اور وہ ہے وہ تمام حرام کام جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا۔ تو اگر کوئی شخص حرام سے قریب ہوتا ہے، شک والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، وہ حرام میں داخل ہو جائے۔ تو مشکوک چیزیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں، چاہے آج کل دیکھتے ہیں ہم کہ شراب کے لوگ بہت سارے نام بدل کر نیا نام، ڈرنک کے نام سے اتنے سارے نام آ گئے، لوگ سوچتے ہیں یہ تو عام ڈرنک ہے اور اس کو پیتے ہیں، جبکہ یہ واضح طور پہ اس کے جب اس کو دیکھا جائے اس کے کیمیکل وغیرہ میں تو اس میں جو الکوہل وغیرہ ملایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سگریٹ، گٹکھا، پان اور زردہ، یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مکروہ، مشکوک اور یہ شک والی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو شخص کھینی گٹکھا کھاتا ہے، غریبے کو کل ہو کر اس سے بڑا وہ نشہ کی چیزیں استعمال کرنے لگے، اس سے بڑے نشہ میں جو لت پت ہو جائے۔ تو مشکوک اور
جو شک والی جو جگہ ہیں ان سے جو ہے اسلام نے ہمیں بچنے کی تاکید کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اور اس تعلق سے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فی الجسد مضغہ، سن لو کہ ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ وہ جسم میں جو ہمارا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ٹھاک رہا تو ہمارا پورا جسم ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا، ہمارے جسم کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا اگر بگڑ گیا تو سن لو ہمارا پورا جسم کیا ہو جائے گا؟ وہ فاسد ہو جائے گا، سڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے۔ تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا دل، اپنے دل کو پاک رکھے، اپنے دل کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھے۔ اگر ہمارا دل خراب ہو گیا، دل بگڑ گیا، دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، دل کے اندر اگر جو ہے کالا دھبا پڑ گیا، اور پھر اس دھبا کو ہم نے صاف نہیں کیا، ہم نے نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اگر اپنے دل کے اس دھبا کو ہم نہیں مٹاتے ہیں تو وہ دھبا ہمارا جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے اور ہم گناہ سے لت پت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے دل پہ چھوٹا سا دھبا پڑ جائے اور اسی وقت ہم استغفار کر لیں، گناہ سے معافی مانگ لیں، اچھے کام میں لگ جائے، برائیوں کو چھوڑ دیں، تو پھر ہمارا دل جو ہے صاف ستھرا اور پاک ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا دل اگر پاک رہے گا، دل ہمارا صاف رہے گا تو ہمارا جسم جو پورا پاک رہے گا، اور دل اگر ہمارا گندا ہو گیا، دل اگر ہمارا ناپاک ہو گیا، دل ہمارا اگر فاسد ہو گیا تو پورا جسم ہمارا بگڑ جائے گا، سڑ جائے گا۔ تو اس حساب سے ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے، اپنا جو ہے وہ احتساب کرے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہم کس طرح سے کس حرام کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور کتنے چیزوں جو ہے، کتنے حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ کر کے ہم حرام چیزوں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اس کا جو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام چیزوں سے دور رہنا ہی یہ ہماری ایمان کی جو ہے محفوظ رکھنے کی علامت ہے، اور اس طرح سے ہی اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان چیزوں کو ہم اختیار کریں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ہمارے پہننے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ہمارے کاروبار کے تعلق سے ہو، چاہے یہ سگریٹ، کھینی، گٹکھا اور اس طرح کے نشہ آور چیزیں جس کے تعلق سے ابھی اسلامی سنگھ نے پورے ایک ہفتہ کا ابھیان چلایا اور پورے ملک میں مہم چلایا گیا تاکہ ان نشالو چیزوں سے، ان لاگو پدارتھ سے، ان جو ہے شراب اور نشے کی لت سے اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے دیش کے لوگوں کو ان برائیوں سے بچایا جائے۔ اس کے لیے پورے ہفتہ کا مہم چلایا گیا، اور اس مہم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا لوگوں کو کہ اپنے صحت کا خیال کرنا، اپنے جسم کا خیال کرنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ہمارے دین میں ہماری صحت، ہمارا جسم، یہ اس کا مالک ہم نہیں ہے بلکہ اس کا مالک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ہماری صحت کا مالک، ہمارے جسم کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو واپس لے لے گا۔ تو جب تک ہمیں یہ نعمت ملی ہے ہماری صحت کے شکل میں، ہماری جوانی کی شکل میں، ہماری طاقت کے شکل میں، اس نعمت کو قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو جو ہے قتل کرنا یا خودکشی کرنا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے بالکل اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے ہمارا جسم خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ برائی کی لت ہو، چاہے وہ ہر طرح کی جو ہے نقصان دہ چیزیں ہو، ان سے بھی ہمیں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اسی میں جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اس کو جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا اسے اختیار کرنے کی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ولکم غفور رحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔